السلام علیکم ویورز، فرسٹ آف آل ویلکم ٹو مائی چینل ناولس بائی میشا خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و خیریت سے ہوں گے جی۔ تو پیش ہے ہجر جانا کی ایپیسوڈ 13۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 12 پسند آئی ہو۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی کی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجر جانا، تحریر امیشا خان، ایپیسوڈ 13۔ زاویان خان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر کمرے پر ڈالی جس کی ایک بھی چیز اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ ساری چیزیں زمین پر پڑی سلامی دے رہی تھیں۔ اس کے مہنگے پرفیومز، گھڑیاں، سب کو تہس نہس کر کے زمین پر پھینکا گیا تھا۔ زاویان خان نے نظر اٹھا کر امائرا کو دیکھا جو ابھی بھی پورٹریٹ پر اپنا ٹیلنٹ دکھا رہی تھی۔ زاویان خان نے امائرا کو فارم ہاؤس میں اپنے روم میں بند کیا تھا۔ روم کی ساری چیزوں کو برباد کرنے کے بعد امائرا کا شکار روم میں لگی زاویان خان کی بڑی سی تصویر تھی۔ دروازہ کھلنے اور قدموں کی آواز پر امائرا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں زاویان کھڑا تھا۔ اب کیوں آئے ہو تم یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ امائرا نے زمین پر اپنے پاس پڑے کشن کو اٹھا کر زاویان خان کی طرف پھینک کر چیختے ہوئے کہا تھا۔ کل زاویان خان نے زبردستی امائرا کے ہاتھ کی بینڈیج کر کے اسے اس کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس نے کافی دیر تک دروازہ بجایا کہ اسے عروہ سے ملنے دو، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ زاویان خان نے ایک بیزاریت بھری نظر کشن پر ڈالی جو اسے لگنے کی بجائے اس کے سائیڈ پر آ کر گرا تھا، اور پھر امائرا کو دیکھا۔ امائرا نے ابھی تک وہی ہلکے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، گالوں پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ وہ بکھری ہوئی حالت میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی سبز آنکھوں کو دیکھ کر زاویان خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ زاویان خان نے اپنی سوچ کو جھٹک کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ امائرا اس کے سوال پر اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگ پڑی۔ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہ اسے کڈنیپ کر کے نہیں بلکہ مہمان بنا کر لایا ہو۔ امائرا خود پر ضبط کرتی اسے جواب دینے کی بجائے روم میں موجود ونڈو سے باہر دیکھنے لگ پڑی۔ ونڈو سے کشمیر کی خوبصورت وادی نظر آ رہی تھی۔ کتنا شوق تھا امائرا کو کشمیر آنے کا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ کشمیر اسے اس کے اپنوں سے ہی الگ کر دے گا تو وہ یہاں کبھی بھی قدم نہ رکھتی۔ امائرا نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ بابا! اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جبنش کی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے دو آنسو پھسل کر اس کے گال پر بہتے بے مول ہوئے تھے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ امائرا کے یوں منہ موڑ کر جواب نہ دینے پر زاویان خان کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ اندھے ہو؟ نظر نہیں آ رہا کیا کہ میں تمہیں اگنور کر رہی ہوں؟ امائرا نے پلٹ کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تھا۔ امائرا کے انداز پر زاویان خان کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے غائب کر چکا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ تم نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ امائرا نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے زاویان خان سے پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زاویان خان اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتا قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ امائرا اس کے قدم اپنی
طرف بڑھتے دیکھ بے ساختہ اپنے قدم پیچھے اٹھانے لگی۔ دیکھو، اگر تمہیں پیسے چاہئیں تو تم میرے بابا کو فون کر دو، میں خود ان سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں پیسے دے دیں گے۔ امائرا نے انگلیاں مروڑتے معصومیت سے اسے للچایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پیسے چاہئیں؟ جاوید خان اس سے 3 قدم کی دوری پر کھڑا ہوتا اسے دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگا۔ امائرا اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی اور اگلے ہی لمحے بے یقینی سے آنکھیں پھیلا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ دیکھو، میرے گردے، پھیپھڑے، دل وغیرہ سب بیکار ہے۔ میں نے بہت زیادہ جنک فوڈ کھایا ہے، اس وجہ سے میرے اندر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم میرے باڈی پارٹس بیچنے کا سوچ رہے ہو تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ امائرا نے اپنی پھیلی آنکھوں کے ساتھ اپنی جان سے عزیز گردوں پر ہاتھ رکھے جاوید خان کو آگاہ کیا تھا۔ جاوید خان 1 منٹ کے لیے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اپنا سر جھکا کر اپنی امڑنے والی مسکراہٹ کو روکنے لگا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے لگ رہا تھا کہ جاوید خان نے اسے اس کے گردے بیچنے کے لیے کڈنیپ کیا ہے۔ اس بات سے انجان کے سامنے کھڑا شخص آدھے کشمیر کا مالک ہے۔ اوہ، مطلب تم کسی کام کی نہیں ہو؟ جاوید خان نے اپنے چہرے کو سنجیدہ بناتے ایبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ نہیں، امائرا نے جلدی سے زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب جب میں تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں تو میں جاؤں؟ امائرا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ نہیں۔ جاوید خان ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر 2 ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ جاوید خان کے ڈائریکٹ نہیں کہنے پر امائرا کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم انتہا کے گھٹیا انسان ہو۔ دیکھنا، میرے بابا مجھے ڈھونڈ لیں گے اور پھر تمہارا کیا حال کرتے ہیں۔ میرے بابا کو آنے دو، پھر میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے گردے پھیپھڑے نکال کر انہیں بیچ کر پورا کشمیر گھوموں گی۔ امائرا اپنی پوری شدت سے اس کے منہ پر چیخی تھی۔ امائرا کی دھمکی پر جاوید خان نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ امائرا کی سانسیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو اس نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا اور اوپر سے کل سے چیخ کر گلا اور بیٹھ گیا تھا۔ امائرا کا دل کر رہا تھا وہ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کا سر پھاڑ دے، لیکن اپنے سے لمبے اور چوڑے جاوید خان کو دیکھ کر وہ اپنی خواہش دل میں ہی دبا گئی۔ جب اس کا بس کسی چیز پر نہ چلا تو زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر زور سے رونے لگی۔ امائرا کو اس طرح روتا دیکھ جاوید خان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ایک پل میں اس کا اشتعال سے سرخ ہو چکا تھا۔ جاوید خان نے خود پر سے ضبط کھوتے اگلے ہی لمحے امائرا کو بازوؤں سے دبوچ کر ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ چپ، بالکل چپ۔ جاوید خان پوری شدت سے اس کے منہ پر دہاڑا تھا۔ اس کے دہاڑنے پر امائرا سہم کر اچھلی تھی۔ اگر اب تمہاری ان آنکھوں سے ایک بھی آنسو بہا تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری دوست کی کھوپڑی اڑا دوں گا، سمجھی تم؟ جاوید خان نے اپنی سبز سخت پتھریلی آنکھوں سے امائرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
امائرہ کا سر زاویان خان کی دہاڑ پر پہلے سے زیادہ شدت سے چکرانے لگا تھا۔ اسے اس کی سرخ آنکھوں سے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ کھانا بھجوا رہا ہوں، چپ کر کے کھا لینا، ورنہ زاویان خان کو اپنی بات منوانے کے طریقے بھی آتے ہیں۔ امائرہ کو دھمکی خیز لہجے میں حکم دینے کے بعد وہ واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زاویان خان نے ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اپنے پیچھے دھڑام سے کسی چیز کے گرنے کی آواز پر اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا، جہاں امائرہ بے سدھ سی زمین پر پڑی تھی۔ اس کے آدھے بال فرش پہ جبکہ آدھے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ امائرہ! زاویان خان اس کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ فوراً سے اس کی طرف لپکا تھا۔ اس نے امائرہ کے چہرے سے بال ہٹائے تو اسے اپنا دل کسی کھائی میں جاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ امائرہ کے سر پر چوٹ لگی تھی، جس سے خون کی ایک لکیر بہہ کر اس کے گال تک آ چکی تھی۔ اس کا سر پاس پڑے ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ امائرہ! زاویان خان اس کے گال کو تھپ تھپا کر اسے ہوش دلانے لگا، لیکن امائرہ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا لالا؟ راحم خان، جو کہ زاویان خان کی چیخوں کی آواز کو سن کر یہاں پر آیا تھا، زاویان خان کو زمین پر بے ہوش پڑی امائرہ کے گال تھپ تھپاتے دیکھ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ امائرہ اٹھو! زاویان خان نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے سے لے جا کر اس کا سر تھوڑا اوپر اٹھا کر دوبارہ اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ زاویان خان نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو زرد ہو چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے امائرہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں اس کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تم اس لڑکی عروہ کے پاس رہنا۔ زاویان خان نے امائرہ کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر راحم خان سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف چلا گیا۔ راحم خان منہ کھولے اس کی پشت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زاویان خان نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو چھونا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ زاویان خان کو امائرہ کو گود میں اٹھاتے دیکھ راحم خان کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے لالا، آپ کی زندگی بہت جلد پوری طرح سے پلٹنے والی ہے۔ راحم خان نے اپنے صدمے سے نکل کر خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے کہا اور عروہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔